بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آج 13ویں پارے کی آیتیں تلاوت کی گئیں، جس میں سورہ یوسف کا کچھ حصہ ہے، اس کے بعد سورۃ الرعد ہے، اس کے بعد سورہ ابراہیم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس پارے کی شروعات ہوتی ہے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اس پارے کی شروعات جس آیت سے ہوتی ہے، یہ آیت نفس کے تعلق سے، یعنی حضرت یوسف یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے نفس کو بری نہیں سمجھتا۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس برائی کی طرف ابھارنے والا ہے۔ الا ما رحم ربی، سوائے ان لوگوں کے جن پر اللہ رحم کرے۔ ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا پروردگار معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ نفس کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک نفس ہے نفس امارہ، جو انسان کو برائی کرنے کے لیے اکساتا ہے، جو کہتا ہے انسان کو کہ چلو گناہ کر لو۔ اور دوسرا نفس ہے نفس لوامہ، جو برائی کرنے کے بعد ہمیں کوستا ہے کہ تو نے ایسا کیوں کیا، تجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یعنی نفس جو ہمیں کچوٹتا ہے، جو کہتا ہے کہ تو نے ایسا کیوں کیا، ملامت کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں نفس لوامہ۔ اور ایک نفس ہے نفس مطمئنہ، یعنی جو مطمئن نفس، جس کے بارے میں کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ اے وہ نفس جو نفس مطمئنہ ہے، یعنی جو گناہ نہیں کرتا یا گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لیتا ہے، تو وہ نفس مطمئنہ ہے۔ اس کے بارے میں کہا کہ اے مطمئن نفس، تو اپنے رب کی طرف لوٹ جا، اس حال میں کہ تو اللہ سے راضی ہے اور اللہ تجھ سے راضی ہے۔ اس میں جس نفس کا تذکرہ کیا گیا وہ نفس امارہ ہے، جو ہمیں گناہوں کی طرف ابھارتا ہے، کیونکہ یہاں پہ معاملہ تھا حضرت یوسف کا اور عزیز مصر کی بیوی کا۔ عزیز مصر نے ان کو عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف کو برائی کی طرف ابھارا تھا۔ اسی کو کہا حضرت یوسف نے کہ یہاں پہ کوئی اور رہتا تو برائی میں پڑ سکتا تھا، لیکن اللہ جس پر رحم کرے، جس کو بچانا چاہے اسے بچا لیتا ہے، جس طرح حضرت یوسف کو اللہ نے برائی میں پڑنے سے بچا لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام، ان کے بارے میں کیا خوش بختی ہے زلیخا کی، کیا زور ہے اس کی قسمت کا، کل اس نے خریدا تھا جس کو، وہ آج ہے شامل شاہوں میں۔ حضرت یوسف کے تعلق سے کسی شاعر نے کہا کہ زلیخا نے کیا اس کی قسمت کی دھنی تھی وہ، کیا اس کی قسمت کا یہ زور تھا کہ کل جس کو زلیخا نے خریدا تھا بازاروں میں سے، وہ آج شامل ہے بادشاہوں میں، یعنی مصر کے بادشاہ بنے حضرت یوسف علیہ السلام۔ اور یہ حقیقت میں شخص کون تھے؟ جن کو بازار سے خریدا گیا تھا۔ تو وہی کہا کہ کیا خوش بختی تھی زلیخا کی، یا زور ہے اس کی قسمت کا، کیا اس کی قسمت کا اتنا زور تھا یا زلیخا کی خوش قسمتی تھی یہ۔ تو یوسف علیہ السلام کو جب ہم لوگ وہاں تک پہنچے تھے کہ قید خانے سے
دو لوگ جن کو خوابوں کی تعبیر بتائی گئی تھی، یہ دو لوگ اصل میں مجرم تھے۔ ایک جرم میں یہ دونوں کو گرفتار کیا گیا تھا، یعنی زہر کس نے دیا؟ ایک نے دیا تھا اور دوسرے کو شک کی بنیاد پر دو کو جیل میں ڈالا گیا تھا۔ جن دو لوگوں نے خواب دیکھا کہ ایک کے سر پہ روٹیوں کی ٹوکری ہے اور اس سے چڑیا کھا رہی ہے، اور ایک شراب کو نچوڑ رہا ہے، تو یہ دو لوگوں کو ایک ہی جرم میں قید خانے میں ڈالا گیا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد جب ان کو رہائی ہوئی، اس جرم کا پتہ چل گیا کہ اس کو جو زہر دینے والا تھا، جو جرم کرنے والا تھا، وہ شخص تھا جو روٹیاں وغیرہ دیا کرتا تھا۔ تو جب پتہ چل گیا کہ قاتل یہی ہے، تو پہلے جو شراب پلاتا تھا، جو خدمت کرتا تھا اس کی بادشاہ کی، تو وہ بری ہو گیا، تو وہ سابقہ پوزیشن پہ جا کے ثابت ہو گیا اور لوگوں اور اپنے بادشاہ کو شراب پلاتا رہا۔ تو جیل سے یہ دونوں نکل چکے تھے کل جو باتیں ہوئی، جیل سے یہ لوگ نکل چکے تھے۔ حضرت یوسف نے ان سے کہا تھا کہ جب تم جاؤ تو ایک کا تو سر مار دیا جائے گا، یعنی قتل کر دیا جائے گا۔ اس وقت جب انہوں نے تعویل پوچھا تھا، حضرت یوسف نے کہا تھا کہ تھوڑی دیر رکو، کھانا آ جائے، کھا لیتے ہیں، اس کے بعد میں تمہیں تعویل بتاؤں گا۔ وہاں پہ مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ حضرت یوسف اگر چاہتے تو اسی وقت تعویل بتا دیتے کہ تمہارا خواب یہ بتاتا ہے کہ تم کو قتل کر دیا جائے گا، اور تمہارا خواب یہ بتاتا ہے کہ تم زندہ رہو گے، سابقہ پوزیشن پہ چلے جاؤ گے، لیکن نہیں بتایا۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ اگر وہ اسی وقت بتا دیتے تو جو قتل ہونے والا تھا وہ اسی وقت سے کھانا بھی نہیں کھاتا، اس لیے انہوں نے اس کو کھانے کا انتظار کیا۔ اور اسے یہ بھی کہتے ہیں کہ قید خانے اس وقت بھی اپنے جیل والوں کے لیے، جیل میں جو لوگ رہتے تھے ان کو بھی کھانے اس وقت بھی مہیا کیے جاتے تھے، کیونکہ اس سے یہ دلیل ملتی ہے کہ قید خانے میں جانے والا ہر شخص مجرم نہیں ہوتا۔ قید خانے میں جانے والا ہر شخص مجرم نہیں ہوتا، کیونکہ یہاں پہ مصر کے قید خانے میں جن کا 3 لوگوں کا تذکرہ ہوا، ایک حضرت یوسف، دوسرا 2 ان کے ساتھی، یہ تینوں لوگوں میں مجرم ایک ہی تھا، یہ تینوں میں مجرم ایک ہی تھا۔ اس لیے کوئی جیل چلا جائے تو آج کی دنیا یہ کہتی ہے کہ کوئی جیل چلا گیا تو اس کی پوری زندگی خراب ہو گئی، برباد ہو گئی، حالانکہ شریعت اس کو نہیں مانتی ہے۔ شریعت یہ جانتی ہے کہ قید میں جانے والا بے گناہ شخص بھی ہو سکتا ہے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے ایک قید کے ساتھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا بادشاہ نے کہ اس کو بلا کے لے کے آؤ۔ جب خواب کی تعویل بتائی، بادشاہ نے خواب دیکھا۔ یہاں پہ دیکھو، یہ پورے میں حضرت یوسف نے خواب دیکھا سب سے پہلے۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں، یہ ایک خواب تھا۔ اس کے بعد وہ قید کے دونوں ساتھیوں نے خواب دیکھا۔ اس کے بعد تیسرا خواب یہ بادشاہ نے دیکھا۔ تو ان سب کا تذکرہ ہے اسی پارے میں۔ جب انہوں نے تعویل بتا دی کہ 7 سال جو ہوں گے بہت پیداوار ہوگی اور 7 سال میں بہت قحط سالی پڑے گی، جب تعویل انہوں نے بتائی تو کہا بادشاہ نے کہ اس کو لے آؤ ہمارے پاس۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا۔ حضرت یوسف نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا، میں جیل سے نہیں نکلوں گا، پہلے میرے اس معاملے کی تحقیق کرو۔ کون سا معاملہ؟ جو عزیز مصر کی بیوی نے ان پر الزام لگایا تھا، انہوں نے کہا کہ پہلے اس واقعے کی تحقیق کرو اور میری برات کا اظہار کرو۔ تب جا کے عزیز مصر کی بیوی نے اقرار کیا اور کہا کہ میں ہی گناہگار تھی، میں نے اکسایا تھا وغیرہ، اقرار کر لیا۔ اس کے بعد وہ جیل سے آئے۔ کیوں ایسا انہوں نے کیوں کیا؟ حالانکہ جیل سے نکلنا، بادشاہ بلا رہا ہے تو فوراً چلے جانا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ پہلے مجھے اس کی شہادت چاہیے کہ میں بری ہوں، کیونکہ آگے چل کے ان کو جو عہدہ ملے گا تو کل ہو کر کوئی یہ نہ کہہ دے کہ یہی شخص ہے جو مطعون تھا، یہی شخص ہے جس نے برائی کی تھی،
किसी की ज़बान से ना निकले, इसलिए उन्होंने कहा कि पहले मेरी बारात का इजहार होगा फिर मैं बाहर जाऊंगा। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उसके बाद अजीज़ मिस्र ने कहा कि मैं आपको अपने ख़ास लोगों में बना लेता हूँ, यानी मेरे मुस्तशार होंगे आप। तो हज़रत यूसुफ़ ने बढ़कर कहा कि आपका करीबी नहीं, मैं चाहता हूँ कि इजअलनी अला ख़ज़ाइनिल अर्द, कि मुझे जो है मुझे इस खजाने का मालिक बना दीजिए। और उन्होंने दो सिफतों का इजहार किया, इन्नी हफीजुन अलीम, मेरे अंदर ये दोनों सिफतें पाई जाती हैं, एक तो माल की हिफाजत करने की सिफत, और मैं इसकी हिफाजत का इल्म रखता हूँ कि कैसे मैं इसकी हिफाजत करूँगा। ये दोनों सिफत मेरे अंदर है, इसलिए मुझे इजअलनी अला ख़ज़ाइनिल अर्द, यानी ख़जाने का मालिक मुझे बना दीजिए। यहाँ पे मैंने बताया था कि कभी कभी ऐसा मौका होता है जहाँ पे इंसान अपनी तारीफ़ कर सकता है, जैसे यहाँ हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपनी तारीफ़ की और अपनी सिफत बताई। ये उन लोगों के सामने जो आपकी हकीकत से नाआशना है, जो आपको नहीं जानते, ऐसे लोगों के सामने आप अपनी सिफ़ात को बयान कर सकते हैं। उसी तरह जो लोग आप पर ज़्यादती कर रहे हों, जैसे हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु, उन्होंने मुसलमानों पर बहुत अपनी नेमतें लुटाई। जब खवारिज ने हज़रत उस्मान को कत्ल करना चाहा, खवारिज ने हज़रत उस्मान को कत्ल करना चाहा और कत्ल करने लगे, चारों तरफ से घेर लिया, तब हज़रत उस्मान ने बाहर निकले और उन्होंने कहा कि क्या तुम्हें पानी पीने के लिए तुम मोहताज थे? फलां कुएं को मैंने ख़रीद के तुम्हारे लिए नहीं दिया था? तुम लोगों के पास सवारियां नहीं थी, मैंने सवारी नहीं थी दी। यानी उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु, इसीलिए उनको उस्मान गनी कहते हैं, बहुत मालदार सहाबी थे ये। इन्होंने मुसलमानों पर अपनी दौलत बहुत लुटाई थी। तो खवारिज को कहा कि क्या मैंने तुम्हारे लिए कुएं को आज़ाद नहीं कराया था, ख़रीद के तुम्हारे लिए आज़ाद नहीं छोड़ा था कि तुम पानी पियो? तो कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ पे इंसान को अपनी सिफ़ात को बयान करना ज़रूरी होता है। इसलिए यहाँ भी हज़रत यूसुफ़ ने और खवारिज ने इतनी नेमतें, इतने अपने माल और दौलत लुटाए, लेकिन खवारिज ने क्या किया? हज़रत उस्मान का कत्ल हुआ सर कुरान पे था, तो खवारिज ने उसको हाथ से नहीं हटाया, बल्कि अपने पैर से उनके सर को इससे क्या कहते हैं, कुरान से हटाया था। उन्होंने कुरान का भी लिहाज नहीं किया था, यानी इतना बुग़्ज़ था हज़रत उस्मान से, वलयाज़ु बिल्लाह। तो हज़रत यूसुफ़ ने कहा कि मुझे ख़जाने का मालिक बना दीजिए। और इसके आगे बहुत सारे मसाइल थे, इसमें तीन क़यूद का जिक्र किया गया। एक कैद जो है अजीज़ मिस्र की बीवी ने किया, मकर, धोखा, जो कहते हैं प्लानिंग करना, एक प्लान तो वो किया। दूसरा प्लान तो वो प्लान गलत था, क्यों? इसलिए कि उसमें अजीज़ मिस्र की बीवी की शहवत का गलबा था। और उसके बाद एक और कैद था, वो कैद यूसुफ़ के भाइयों का, यूसुफ़ के भाइयों ने मकर किया और प्लानिंग की, वो भी गलत था। उसका सबब क्या था? यानी हसद, अपने भाई से हसद करने लगे थे। उसके बाद तीसरे कैद का तज़किरा कुरान ने किया इसी पारे में, जो हज़रत यूसुफ़ ने बिन्यामीन के साथ किया, यानी वो जो कटोरा था उनके सामान में छुपवा दिया। तो यहाँ पे इसका सबब अच्छा था, इसलिए अल्लाह ताला ने कहा किदना, कि हमने ये प्लानिंग की थी, हमने यूसुफ़ के लिए ये प्लानिंग की। क्या किया कि बिन्यामीन के सामान में मलिक का, जो बादशाह का जो कटोरा था, उसको छुपा दिया। यहाँ पे सबब क्या था, क्यों ऐसा किया गया? दो मोहब्बत करने वालों को मिलाना था, यानी हज़रत यूसुफ़ को और उनके भाई को मिलाना था, इसलिए इसका सबब अच्छा था, तो इसको ये जायज़ है। गोया के तीन, एक में शहवत था, एक में हसद था, एक में मोहब्बत थी, तो तीसरे कैद को कुरान ने कहा कि ये सही था, इसलिए अल्लाह ताला ने उसको अपनी तरफ मंसूब किया।
حضرت یوسف کے بھائیوں نے اس وقت جب قحط سالی آنے والی تھی تو زیادہ دوری نہیں تھا نا، تو حضرت یوسف جب خزانے کے مالک ہو گئے تو یوسف کے بھائیوں نے یہ سوچا کہ ہم بھی انتظام کر لیتے ہیں، ہم بھی یعنی 7 سال جو قحط سالی کے آنے والے ہیں ہم بھی کھانا خوراک کا انتظام کر لیتے ہیں۔ تو یہ لوگ بھی وہاں گئے اور اس وقت پیسہ لے کے ملتا تھا وہ مال۔ تو حضرت یوسف نے کیا کیا، ان کو مال تو دیا، پہچان لیے پہلے ہی پہچان لیے کہ یہ میرے بھائی ہیں، لیکن وہ لوگ ان کو نہیں پہچان پائے۔ تو حضرت یوسف نے کیا کیا کہ مال بھی دیا اور جو پیسہ ان کو دینا تھا وہ پیسہ بھی اس مال میں ہی رکھ دیا، واپس کر دیا، لیکن ان کو بتایا نہیں۔ جب وہ لوگ گھر پہنچے اور انہوں نے کہہ دیا تھا کہ تمہارے گھر میں کون کون ہیں، تو بتایا کہ میرے باپ ہیں، میرے بھائی ہیں وغیرہ جو بھی تھے بتائے۔ تو کہا کہ تمہارا بھائی جو ہے اس کو لے کے آنا، اس کو لے کے آؤ گے تو میں مال دوں گا، نہیں لے کے آؤ گے نہیں دوں گا۔ تب یہ لوگ پہنچے اپنے باپ کے پاس، حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ اب جو ہے بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیجیں گے تب ہمیں کھانا ملے گا، ہمیں رزق ملے گا، ورنہ وہ نہیں دیں گے۔ تو پھر بھی حضرت یعقوب نے کہا کہ میں تو تم پر بھروسہ نہیں کرتا ہوں، یہ تمہاری بنائی ہوئی باتیں ہو سکتی ہیں۔ پھر بھی انہوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے بھیج رہا ہوں، لیکن مجھے عہد و پیمان دو۔ سب نے وعدہ کیا کہ ہم اس کو حفاظت سے لے کے آئیں گے، لیکن یہاں تو پلاننگ کچھ اور تھی۔ جب وہ لوگ مصر میں پہنچے تو سب کو دیا جو بھی دینا تھا، لیکن اب بنیامین کو روکنا تھا حضرت یوسف کو۔ جب ان کے بھائی ان کو لے جانا چاہ رہے تھے تو کہہ رہے تھے کہ اخی ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیجو، لیکن وہاں پہ جانے کے بعد کیا ہوا، وہ ان کو روکنے کے لیے کہا کہ جو پیالہ ہے اس پیالے کو سامان میں چھپا دو۔ جب جانے لگے یہ لوگ تو اعلان ہوا کہ تم لوگ چور ہو، بادشاہ کا کٹورا جو ہے کوئی چرایا ہے۔ پھر سب کی تحقیق کی گئی، سب کو ڈھونڈا گیا، بنیامین کے سامان میں ملا۔ اور یعقوب علیہ السلام جہاں تھے ان لوگوں کی سزا یہ تھی کہ جس کے سامان میں ملے گا وہ رہ جائے گا، اس کے ساتھ جو معاملہ کرنا ہوگا۔ تو بنیامین کو رکھ لیا۔ انہوں نے ریکویسٹ کی کہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے، اس کو چھوڑ دیجئے، ہم عہد و پیمان دے کر آئے۔ تو کہا حضرت یوسف نے کہ یہ تب تو ہم ظالم ہو جائیں گے، ہم ظلم کرنے والے ہو جائیں گے، اس لیے ہم ایسا نہیں کر سکتے، ہم جس کے میں ملا ہے اسی کو رکھیں۔ پھر اس کے بعد وہ لوگ چلے گئے۔ جب واپس گئے دیکھا کہ بنیامین نہیں ہے، یعقوب نے پوچھا تو کہا کہ وہ تو نہیں آئے، انہوں نے سرق ابنک، تمہارے بیٹے نے چوری کی۔ جب لے جانا تھا تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیجو، لیکن وہاں جب چوری کی تو کہا کہ چوری تو حقیقتاً نہیں کیے تھے، لیکن کہا کہ تمہارے بیٹے نے چوری کی اس لیے اس کو رکھ لیا گیا۔ دیکھو دونوں میں فرق ہے نا، یہاں پہ ان کا اپنا مفاد تھا تو کہا کہ میرے بھائی، گویا کہ جس سے ہمیں مطلب ہوتی ہے، جس سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے، اس سے ہم بابو دادا سب کچھ کہتے ہیں، لیکن جب فائدہ نہیں ہوتا ہے، جب وہ کسی مشکل میں پھنس جاتا ہے تو پھر وہ کوئی اور ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ ہمارے بھائی نے چوری کی، ایسا نہیں کہا، بلکہ کہا کہ تمہارے بیٹے نے چوری کی۔ تو اس لیے برائی کرنے والوں یہ برا کام تھا، حالانکہ انہوں نے نہیں کیا تھا، لیکن ظاہری نظروں میں تو یہ برا ہی تھا نا کہ چوری کرنا۔ تو جو برا کرتا ہے اس کا ساتھ کوئی نہیں دینا چاہتا، اس کو اپنے ساتھ کوئی لگانا نہیں چاہتا۔ بہرحال تو حضرت یعقوب نے اس وقت کہا تھا کہ دیکھو میرے بیٹو، تم لوگ تو جا رہے ہو لیکن ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا، الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، کیونکہ وجہ یہ تھی کہ اگر ایک ساتھ داخل ہوتے تو ہو سکتا تھا کہ لوگ ان کو نظر لگا دیں۔ یہ اچھے لمبے چوڑے ہٹے کٹے تھے، یہ لوگ نظر لگا دیں، کیونکہ نظر حق ہے، العین حق، صحیح حدیث ہے۔ یہ ایک وجہ۔ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ لوگ کہیں دشمن نہ سمجھ لیں، یعنی مخالف نہ سمجھ لیں کہ یہ ہڑپ کرنے آیا ہے،
اس لیے کہا کہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہوگے کہ تم کو کوئی پہچان نہ پائے۔ پھر حضرت یوسف بنیامین کو اپنے ساتھ لے گئے۔ جب یہ لوگ چلے گئے اس کے بعد کہا کہ تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ میں تمہارا بھائی ہوں، میں یوسف ہوں۔ وہ سننا تھا آدمی، یعنی جب یقین کر چکا ہو کہ میرا بھائی اب دنیا میں نہیں ہے، کسی کو یقین نہیں تھا سوائے حضرت یعقوب کے، صرف حضرت یعقوب ہی کو یقین تھا کہ میرا بیٹا زندہ ہے، لیکن کسی کو یقین نہیں تھا کہ وہ زندہ ہے۔ جب حضرت یوسف نے کہا کہ کیا تم پہچان رہے ہو، میں یوسف ہوں، اس خوشی کو اظہار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ ایک بھائی جو یقین کر چکا ہو کہ اس کا بھائی مر چکا ہے اور پھر وہ سامنے آ جائے۔ پھر اس کے بعد دونوں رہے اور پھر حضرت یوسف کو لینے کے لیے یہ لوگ آئے تیسری مرتبہ، گویا کہ یہ تیسری مرتبہ۔ حضرت یعقوب نے کہا یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ۔ حضرت یعقوب کو کبھی یہ یقین ہوا ہی نہیں تھا کہ یوسف زندہ نہیں ہے۔ جب بنیامین کو رکھ لیا گیا تو انہوں نے کہا کہ میرے بیٹو جاؤ ڈھونڈو یوسف کو اور اس کے بھائی کو۔ یہاں دیکھو بنیامین کا تذکرہ ہے، اس وقت گم ہونے والے کون ہیں؟ بنیامین ہیں، یعنی ان کو رکھ لیا گیا تھا مصر میں۔ لیکن یعقوب نے جب تذکرہ کیا تو تذکرہ کرتے ہوئے پہلے یوسف کا تذکرہ کیا، کہا کہ یوسف کو اور اس کے بھائی کو ڈھونڈو اور اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس کافر قوم ہی ہوتی ہے۔ گویا کہ ان کو یقین تھا، ان کو یقین تھا۔ جب بنیامین کی خبر ان لوگوں نے دی تو حضرت یعقوب علیہ السلام پلٹ گئے اور پلٹ کے وَتَوَلَّ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُف۔ یہاں بھی جب بنیامین کی خبر مل رہی اس وقت بھی انہوں نے یوسف کا پہلے تذکرہ کیا کہ افسوس ہے یوسف پر، اور اس کے بعد ان کے بھائی کا تذکرہ کیا۔ مطلب یہ کہ پرانے غم جو ہوتے ہیں وہ نئے غم کے ساتھ زندہ ہو جاتے ہیں۔ پرانا غم تھا حضرت یوسف کا، لیکن بنیامین کے غم نے ان کے غم کو تازہ کر دیا، اور جو بے بسی کے آنسو ہیں، بے بسی کے آنسو وہ انسان کسی کے سامنے نہیں نکالنا چاہتا۔ جیسے یعقوب نے کہا، یعقوب علیہ السلام نے انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، کہ میں اپنی شکایت، اپنا غم اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اللہ سے میں شکایت کرتا ہوں۔ یہاں پہ غور کرنے والی بات ہے کہ بے بسی کے آنسو انسان مخلوق کے سامنے نہیں نکالتا ہے۔ جیسے آپ لاچار ہو گئے، ساری دنیا مخالف ہو گئی، آپ حق پر ہیں، ساری دنیا مخالف ہے، اس وقت آپ کو نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کے آنکھوں سے آنسو نکلیں گے، لیکن اس آنسو کو انسان کسی سے دکھانا نہیں چاہتا ہے۔ آپ لوگ جیسے بہت مجبور ہے، بہت پریشان ہے، تو آدمی کیا کرتا ہے، سامنے لوگ ہیں تو پیچھے گھوم کے رو لیتا ہے یا چھپ کے رو لیتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں بے بسی کے آنسو۔ تو اسی طرح یعقوب علیہ السلام پلٹ گئے، ان کے سامنے سے پیچھے گھوم گئے اور پھر انہوں نے وہ رونے لگے۔ اس کے بعد یہ لوگ پھر تیسری مرتبہ جب پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ہاں ایک اور بات ہے، یوسف علیہ السلام کے جب بنیامین کو پکڑا گیا تو بھائیوں نے کیا کہا کہ اس کا ایک بھائی بھی تھا، یہ جیسے چوری کیا ہے، اس کا ایک بڑا بھائی تھا یوسف نام کا، اس نے بھی چوری کیا تھا۔ انہوں نے یوسف کے سامنے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بنیامین کا ایک اور بھائی تھا یوسف، اس نے بھی چوری کی تھی، اور سامنے کون ہے؟ حضرت یوسف سے کہہ رہے ہیں یہ لوگ، یوسف کے بارے ہی میں یوسف سے کہہ رہے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ کہ اس کا بڑا بھائی تھا، اس نے چوری کی تھی، اس نے بھی چوری کی ہے، اور حضرت یوسف سب سن رہے ہیں، کچھ نہیں کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد یوسف نے پوچھا کہ کیا کیا تم نے یوسف کے ساتھ، کیا کیا
تم نے یوسف کے ساتھ. تب ان لوگوں کو دماغ کھٹکا کہ ارے یہ کہیں وہی یوسف تو نہیں ہے. تب کہا کہ اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ اس کے بعد یہ لوگ معذرت کرنے لگے کہ اللہ، یہ تو ہم نے جس کو قتل کیا اور جس کو یقین کر لیا کہ ختم ہو چکا ہے، وہ تو آج بادشاہ ہے جس کے سامنے ہم کھڑے ہیں. اس کے بعد کہا یہ جو یوسف علیہ السلام نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی پکڑ نہیں ہے، کوئی گرفت نہیں ہے، ہم تم سے بدلہ نہیں لیں گے. بلکہ اتنا کہنے کے بعد کہا کہ اللہ تمہیں معاف کرے گا. یہ نبی ہوتے ہیں، انبیاء ہوتے ہیں. یہی جملہ کب کہا تھا اللہ کے رسول نے؟ اللہ کے رسول نے یہی جملہ کہا تھا فتح مکہ کے وقت. فتح مکہ کے وقت اگر چاہتے اللہ کے رسول تو جتنے کفار تھے سب کو سر قلم کر دیتے. لیکن اس وقت کیا کہا؟ لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے. اسی طرح حضرت یوسف نے کہا کہ آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے. اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اذهبوا بقمیصی، یعنی میرا جو قمیص ہے وہ لے کر جاؤ. حضرت یوسف کوئی اور بھی چیز دے سکتے تھے، حضرت یوسف کوئی اور بھی چیز دے سکتے تھے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے شفا دیتا. لیکن حضرت یوسف نے قمیص ہی کیوں دی؟ وہ کپڑا ہی کیوں دیا؟ کپڑا اس وجہ سے دیا کہ ان کو جو وہ خبر دی گئی تھی وہ کپڑے کے ذریعے دی گئی تھی کہ خون سے لت پت کپڑا لے جا کے ان کے سامنے رکھا گیا تھا، اور اسی کے ذریعے نا ان کو یقین دلایا جا رہا تھا کہ قتل ہو چکے ہیں. تو اسی لیے قمیص ہی کو بھیجا کہ قمیص لے جاؤ اور اس قمیص کو ان کے چہرے پر پھیرو، ان کی روشنی لوٹ آئے گی. تو کوئی اور بھی چیز بھیج سکتے تھے، لیکن حضرت یوسف نے قمیص ہی کو بھیجا جس سے ان کو تکلیف ہوئی، اسی چیز سے یوسف نے خوشی پہنچائی اللہ کے حکم سے. حضرت یعقوب جب یہ لے کر آ رہے تھے تو حضرت یعقوب کہہ رہے ہیں کہ مجھے یوسف کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے، مجھے یوسف کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے. تو وہ لوگ تو ویسے ہی کہتے تھے کہ پاگل ہو چکے ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں، پاگل ہو چکے ہیں، بہت ساری باتیں. اس کے بعد جب یہ خوشخبری ملی تو پھر سب لوگوں نے اقرار کیا، اور یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں نہیں کہا کرتا تھا کہ میں وہ چیزیں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اس کے بعد یہ لوگ سب بھائی، ماں باپ، گویا کہ سورج حضرت یعقوب علیہ السلام اور چاند ان کی ماں اور 11 ستارے ان کے 11 بھائی، یہ لوگ آئے مصر میں اور پھر یہ لوگ سجدے میں گر گئے. اس وقت کہا کہ یہ تعبیر رؤیا ہے، یعنی میری جو خواب تھی اس خواب کی تعبیر یہاں پہ ثابت ہوئی. اس کے بعد سورہ رعد شروع ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا، سورہ رعد میں تقریباً 32 مظاہر کونیہ کا ذکر کیا اور 2 نقیص چیزوں کو جمع کیا. 32 مظاہر کا سورہ رعد میں تذکرہ ہے جن کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، اور یہ ظاہری نشانیاں ہیں. اس میں آسمان کا سب سے پہلے تذکرہ کیا کہ دیکھو آسمان کو بغیر کسی ستون کے آسمان کھڑا ہے، اس میں کوئی شگاف تم نہیں دیکھتے ہو. سورہ تبارک میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سورج جو تم آسمان دیکھتے ہو اس میں کوئی شگاف تک نہیں ہے. تو اس کی وہ ایک نعمت کو بتایا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کا ذکر کیا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یعنی نشانیوں میں پہاڑ کا تذکرہ کیا، بادلوں کا تذکرہ کیا، اور بادل میں پانی ہوتا ہے. ایسی 32 کا تذکرہ کیا. میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں کہ بادل کا تذکرہ کیا اور بادل کے ساتھ بجلی کا تذکرہ کیا. بادل میں پانی ہوتا ہے اور اسی میں آگ بھی، گویا کہ 2 متضاد چیزوں کو، ایک دوسرے کی ضد چیزوں کو ایک ساتھ جمع کیا کہ اللہ تعالیٰ بارش بھی برساتا ہے اور بجلیاں بھی گراتا ہے. گویا کہ پانی اور آگ کو اللہ چاہے تو ایک ساتھ جمع کر سکتا ہے. یہ آیت جو میں نے پڑھی کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا. اگر انسان اپنی حالت کو نہیں بدلنا چاہتا
تو پھر اللہ تعالیٰ خود سے حالت کو نہیں بدلتا۔ اگر صحابہ اپنے سے نہیں چاہتے اسلام قبول کرنا تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی انسان محتاج ہے، جو محتاج ہوتا ہے وہ آگے بڑھتا ہے، نہ کہ جو دینے والا ہے وہ آگے بڑھے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس کو ہدایت چاہیے وہ خود آگے بڑھے، جس کو جنت چاہیے وہ آگے بڑھے۔ جب وہ آگے بڑھے گا تب، اسی لیے حدیث قدسی میں جو بتایا گیا کہ بندہ ایک بالشت بڑھتا ہے تو میں ایک ذرا بڑھتا ہوں، پہلے کون بڑھے گا؟ بندے کو کہا گیا کہ پہلے وہ بڑھے گا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ زیادہ بڑھے گا۔ لیکن ابتدا کہاں سے ہوگی؟ انسان خود سے ابتدا کرے گا۔ اس کے بعد جو لوگ اللہ کے سوا بتوں کو پکارتے ہیں ان کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ ان کی مثال اسی طرح ہے جیسا کہ پانی ہے اور ہاتھ پھیلایا ہے اور کہہ رہا ہے کہ پانی میرے منہ میں چلا جائے، لیکن پانی جو ہے وہ اس کے منہ میں نہیں جائے گا۔ اسی طرح ہے جیسے کہ کوئی شخص بتوں کو پوجتا ہے، بت نہ دیکھتا ہے نہ پانی دیکھتا ہے، بت نہ حرکت کر سکتا ہے جس طرح پانی نہیں حرکت کر سکتا۔ تو اللہ نے یہ مثال دی کہ یہ شخص بتوں کو پکارتا ہے، یہ ایسا ہی ہے، پانی ایسے ہاتھ میں رکھ کے کہہ رہا ہے کہ پانی منہ میں چلا جائے، تو چلا جائے گا؟ نہیں چلا جائے گا، کیونکہ پانی جو ہے اس کی کوئی شعور نہیں ہے، پانی خود سے نہیں جا سکتا ہے۔ اسی طرح مردے ہیں، بت ہیں جن کو انسان پکارتا ہے، وہ لوگ کوئی نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زمین اور آسمان کی ساری چیزیں اللہ کے لیے سجدہ کرتی ہیں۔ یہ پتھر جو ہیں، پتھر، حجر، درخت، جو بھی چیزیں ہیں اپنے اپنے انداز میں اللہ کے لیے سجدہ کرتی ہیں، اللہ کے لیے سجدہ کرتی ہیں۔ طوعاً و کرہا بعض جگہوں میں کہا گیا کہ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے، ہم نہیں جانتے کہ وہ کیسے سجدہ کرتے ہیں، لیکن اللہ کی ساری مخلوق اللہ کو سجدہ کرتی ہے، سوائے انسانوں میں سے جو کفار ہیں، ان کے علاوہ ساری مخلوق جو ہے اللہ کو سجدہ کرتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ہل یستوی الاعمی والبصیر، کیا ایک بینا شخص یعنی جو دیکھ سکتا ہے اور وہ شخص جو نہیں دیکھ سکتا ہے، دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کوئی بھی ایک عام آدمی کہے گا کہ نہیں، برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ روشنی اور اندھیرا برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح ایک خالق جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور ایک وہ جس نے ایک مکھی تک کو پیدا نہیں کیا، دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک جاہل آدمی بھی کہے گا کہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے رزق خوب کھول کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے کم کر دیتا ہے، لیکن یہ دونوں میں آزمائش ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے بہت دیا، اس میں بھی آزمائش ہے، کیونکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ پوچھے گا من این اکتسبہ ومن این انفقہ، یعنی کہاں سے اس نے کمایا اور کہاں خرچ کیا، یہ سوال کا جواب دینا ہے اسے۔ اسی لیے غریبوں کو زیادہ ٹینشن نہیں ہوتی ہے آخرت کی، کیوں؟ ان سے سوال ہی بہت کم ہوں گے۔ اس کے بعد سورہ ابراہیم شروع ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی رسولوں کو بھیجا ان کے قوم کی زبان میں بھیجا۔ یہ ایک احسان کے طور پر اللہ تعالیٰ نے بتایا، کیوں؟ کیونکہ اگر اللہ کے رسول مثال کے طور پر انڈیا میں بھیج دیے جاتے اور ان کی زبان عربی ہوتی اور ہماری زبان ہندی ہوتی تو یہ جو مقصد تھا وہ حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ مقصد کیا ہے؟ اللہ کی آیتوں کو بیان کرنا، ان کو سمجھانا اور ان کو اللہ کے دین کی طرف بلانا۔ ہمارے سامنے اگر کوئی چائنیز لینگویج میں بولنا شروع کر دے تو ہم کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، تو مطلب یہ ہے کہ اس کا جو مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے جس رسول کو بھی بھیجا اس کی قوم میں اور اسی کی زبان میں بھیجا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے میں خوب بڑھ چڑھ کے دوں گا، اور اگر تم نے ناشکری کی تو جان لو کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک شکر گزاری پہ انعام کا وعدہ ہے۔ شکر گزاری کیسے؟
دیکھو انسان کی بھی شکر گزاری کی جاتی ہے اور اللہ کی شکر گزاری بھی کرنا ہے۔ انسان کی شکر گزاری کیسے؟ اگر آپ کے ساتھ کسی نے احسان کیا ہے تو آپ اسے جزاکم اللہ خیرن، احسن اللہ علیکم، بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیرن فی الدارین، اس طرح کے اللہ اس سے اچھا بدلہ دے۔ کوئی آپ کو کھلائے، اطعمکم اللہ خیرا مما تطعمون، اللہ تم کو اس سے اچھا کھلائے۔ اگر کوئی آپ سے سلام کرے، تھوڑا سلام کرے تو والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پورا جواب دیجئے۔ یعنی یہ ساری چیزیں لئن شکرتم، آپ اگر انسانوں کا شکر ادا کرتے ہیں تب اللہ کا شکر بھی ادا کریں گے، کیونکہ ایک حدیث میں کہا کہ جس نے انسانوں کا شکر ادا نہیں کیا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرے گا۔ یعنی جو انسانوں کا شکر گزار ہوتا ہے وہ زیادہ تر اللہ کا بھی شکر ادا کرتا ہے۔ اور ایک دوسری توجیہ اس کی بتائی گئی کہ جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا اس کی شکر گزاری اللہ قبول نہیں کرتا۔ تو اس لیے جس طرح اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، انسان بھی اگر آپ پر احسان کرتا ہے تو اسے شکر ادا کرنا چاہیے، چاہے وہ دل سے چاہے کہ نہیں کہ مجھے شکر بولنے کے، یعنی وہ دل میں یہ خیال کرے کہ میں اس پر احسان کروں گا، وہ شکر گزاری کرے گا، اس کے دل میں یہ خیال ہو یا نہ ہو، جس پر احسان وہ کرے اس کو چاہیے کہ اس کو جزاکم اللہ وغیرہ بولے۔ اس کے بعد کفار کے اعمال کا تعلق ہے کہ کفار کے جو اعمال ہوتے ہیں، بہت سارے کفار ہیں جو اپنی زندگیاں خدمت خلق میں صرف کر دیتے ہیں۔ مدر ٹریسا کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، جس نے اپنی زندگی لگا دی خدمت خلق کے لیے۔ یعنی بہت سارے ایسے لوگ ہیں غیر مسلمین جنہوں نے خدمت خلق کے لیے اپنی زندگیاں ختم کر دی۔ اس کے بارے میں کہا کہ اعمالهم کرماد اشتدت به الریح فی یوم عاصف، کہ ان کے جو اعمال ہیں، محنت تو بہت کیا اس نے زندگی میں بہت نیکیاں کی، لیکن وہ راکھ کی طرح ہیں جو آندھیاں جس کو اڑا کر لے کے چلی جاتی ہے، جس کی کوئی وقت نہیں ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کسی کا احسان نہیں رکھتا، جو نیکیاں کرتا ہے اس کو دنیا میں کسی نہ کسی ناحیے سے اللہ تعالیٰ اسے دے دیتا ہے۔ اس کے بعد شیطان کے قول کا تذکرہ ہے۔ شیطان آخرت میں کہے گا کہ قیامت کے دن جب عذاب کو دیکھے گا تو کہے گا کہ اللہ نے تم سے وعدہ حق کا کیا تھا اور میں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا میں وعدہ خلافی کر رہا ہوں۔ قیامت کے دن جو وہ قول کہے گا، اللہ تعالیٰ نے پہلے سب کو آگاہ کر دیا کہ قیامت کے دن کہے گا کہ اللہ نے تم سے حق کا وعدہ کیا تھا، تو جو لوگ ایمان لائے ان کو نعمتیں، اور میں نے جو ہے وعدہ کیا اور میں وعدہ خلافی کیا تم سے۔ اس کے بعد کہے گا فلا تلومونی ولوموا انفسکم، میں نے تو صرف تمہیں بلایا تھا، میں نے صرف تمہیں کہا کہ آ جا تو تم دوڑے چلے آئے۔ میں نے، یعنی شیطان اس وقت کہے گا کہ تم مجھے ملامت مت کرو، مجھے برا بھلا مت کہو، بلکہ تم اپنے آپ کو ملامت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے تو صرف تمہیں بلایا تھا، میں نے تمہیں زبردستی نہیں کی تھی، میں نے صرف کہا کہ تم چلے آؤ اور تم دوڑے دوڑے چلے آئے، تو اس لیے تم مجھے ملامت نہیں کر سکتے، تم اپنے آپ کو ملامت کرو۔ گویا کہ قیامت کے دن وہ خود برات کا اظہار کرے گا۔ یعنی اس کے بعد کلمہ طیبہ کی مثال دی گئی کہ کلمہ طیبہ کیا ہے؟ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ ایک درخت ہے جس کی جڑیں زمین میں پیوست ہیں اور جس کی شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی ہیں۔ تو یہ یعنی ایک شجر طیبہ کی مثال ہے۔ توحید اور شرک جو ہے یہ ایسے، یعنی جو شجر خبیثہ ہے، منحوس درخت کی مثال دی گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مومنوں کو اللہ تعالیٰ ان کے ایمان پر اور ان کی توحید پر ثابت رکھتا ہے، یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم نے جب حضرت اسماعیل کو اس وادی میں لے جا کر چھوڑا تھا، اس کا تذکرہ کیا اور انہوں نے دعا کی تھی۔ یہ دعا کو بہت غور سے سنیے گا
रब्बना इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुकीमुस्सलाह। कहा कि ए अल्लाह, मैंने अपनी ज़ुर्रियत को कहाँ छोड़ा है? गैर ज़ी ज़रा यानी बे आबो गयाह वादी में मैंने छोड़ दिया है, तेरे घर के पास, बैत हराम के पास यानी काबे के पास हमने छोड़ा है। उसके बाद कहा कि बहुत सारी दुआएं की थी उन्होंने कि अल्लाह तुमको इनको नेमतें दे और हर मौसम के फल दे, हमेशा फल दे। इसीलिए बाज़ उलमा ये कहते हैं कि जो फल ताज़े उस मुल्क में नहीं मिलते, मिसाल के तौर पर आम, अभी आम का मौसम है शायद, तो आम के मौसम में हमें आम ना मिले लेकिन वहाँ पे वो फर्स्ट क्वालिटी का आम मिलता है। सेब जहाँ पे पैदावार होती है वो फर्स्ट क्वालिटी का वहाँ नहीं मिलता लेकिन उस जगह में मिलता है। तो ये हज़रत इब्राहीम की दुआ का असर है, क्योंकि हज़रत इब्राहीम ने दुआ किया था कि अल्लाह ताला उन्हें रिज़्क़ हसन और अच्छे रिज़्क़ दे, और बहुत सारी दुआएं हैं जिसका बहुत तवील है, उसको मैं नहीं बयान कर सकता, वक्त कम है। तो पता ये चला कि हज़रत इब्राहीम ने दुआ की थी कि वहाँ पे हर वो फल, हर मौसम के फल, ताज़े फल मिले, तो अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल की। और उन्होंने कहा था कि लियुकीमुस्सलाह, वहाँ पे नमाज कायम हो, लोग आएँ, अल्लाह की इबादत हो। आज देखिए सबसे ज़्यादा इबादत कहाँ होती है? मक्के में सबसे ज़्यादा इबादत होती है। इसलिए अल्लाह ताला से जो उन्होंने दुआ किया था उस दुआ को अल्लाह ने कबूल किया आखिर में। और इस तरह से ये सूरह इब्राहीम का कुछ हिस्सा ख़त्म हुआ है और बकिया हिस्सा जो है कल के तफसीर में इंशाअल्लाह पेश किया जाएगा। यहाँ पे एक और चीज़ है जो हमसे छूट गई है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। अल्लाह ताला ने कहा कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, के दिलों को इत्मीनान जो है अल्लाह के ज़िक्र से मिलता है। न कहीं जहाँ में अमा मिली, जो अमा मिली तो कहाँ मिली, मेरे जुर्म खाना ख़राब को तेरे अफ़्व बंदा नवाज में, कि अल्लाह ताला कहता है कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, के दिलों का सुकून चाहिए तुम्हें। अगर दिलों का सुकून चाहिए तो अल्लाह के ज़िक्र में है। दुनिया में लाख परेशानियां हैं, आप इसको आजमाओ। दुनिया में लाख परेशानियां हैं, बाज़ारों में आप बहुत ज़्यादा जूझते हैं, कस्टमर से जूझते हैं, झगड़े होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, आप परागंदा हो जाते हैं। लेकिन आप सिर्फ इसको आजमाइए, सबसे परेशान होके आपका जहन पूरी तरह परागंदा हो जाए, उस वक्त आप आएँ मस्जिद में और वज़ू करें और 2 रकात नमाज पढ़ें। क्या सुकून मिलता है, उस सुकून का अंदाज़ा आप दुनिया में किसी चीज़ से भी नहीं लगा सकते। इसका आप तजर्बा करें, इसका आप तजर्बा करें। इसीलिए अल्लाह के रसूल हज़रत बिलाल से कहा करते थे, या बिलाल अरिहना बिस्सलाह, यानी नमाज के ज़िक्र से हमें सुकून पहुंचा। जब अल्लाह के रसूल बहुत परेशान हो जाते तो कहते कि चलो नमाज पढ़ते हैं। तो मस्जिद में आके मैं बहुत सारे लोगों को देखता भी हूँ, गौर करता हूँ, कहाँ जहाँ भी हूँ, मैं कहीं भी देखा हूँ, कुछ लोगों को मैं देखता हूँ कि बाहर बहुत परेशान रहते हैं, परेशानियाँ रहती हैं, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, चुपके से आ जाते हैं मस्जिद में, 2 रकात नमाज पढ़ते हैं और फिर घर में जो बेचैन होते हैं यहाँ पे आके नमाज पढ़ते हैं और मस्जिद ही में सो जाते हैं। ये अल्लाह की नेमत है जो दुनिया के बाज़ारों में नहीं मिलती। ये सुकून है जो घर में नहीं मिलता, जो कालीनों पे नहीं मिलता। मस्जिद में ये पत्थर जो है, इस पत्थर पे एकदम बेहतरीन नींद आती है। ये मैंने खुद आजमाया और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो बाहर परेशान होते हैं, लेकिन वो लोग आके मस्जिद में पत्थर पे सो जाते हैं। घर के कालीनों पर, घर के गद्दों पर नींद नहीं आती उनको, लेकिन मस्जिद में पत्थर पे ऐसे ही सो जाते हैं, फुटपाथ पे अखबार बिछाकर। हम ऐसे मुसाफिर हैं जो कोई घर नहीं रखते, इस तरह की हालत होती है।
یعنی جن کے پاس ایک تکیہ تک نہیں ہوتا، تکیے کے بغیر گھر میں نیند نہیں آتی، لیکن مسجد میں آئیے بنا تکیے کے، بنا کسی چادر کے پتھر پہ سوتے ہیں اور زبردست نیند آتی ہے۔ یہ آخر کون سی چیز ہے؟ یہ کون سی چیز ہے جو اسے دل کو سکون پہنچاتی ہے؟ یہ ہے نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں، کہ تیرے شرن میں جب آ جاتے ہیں، تیرے گھر میں جب آ جاتے ہیں تو دنیا کی پریشانیاں باہر کی باہر ہی چھوٹ جاتی ہیں۔ یہ ہے اللہ کا گھر، اور یہ ہے اللہ کا ذکر، اور یہ ہے قرآن، اور یہ ہے نماز، جو ہمیں دل کا سکون بخشتی ہے اور جو ہمیں سکون ہی سکون دیتی ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کا ذکر کرنے والا بنائے، اپنا نیک بندہ بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔